والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدقت يا رب العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دعوا لي أصحابي لا تسبوا أصحابي وقال أحسنوا إلى أصحابي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم احفظوني في أصحابي. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قرآن مجید فرقان حمید کا 28واں پارہ سورۃ الحشر کی 3 آیات 8ویں 9ویں اور 10ویں آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ انہی آیات کریمہ کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کچھ مقصد کی باتیں کہنے کی آپ حضرات کو صحیح سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ 3 ہیں اور ان تینوں آیات میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے اہل ایمان کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ گویا ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان خوش بخت، خوش نصیب اور سعادت مند بندوں کا ذکر فرمایا ہے جو شرف ایمان سے متصف ہیں۔ یہ تینوں آیات اہل ایمان کی 3 قسموں کو بیان کرتی ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس امت کے ایمان والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کوئی خوش قسمت پہلی قسم میں ہے، کوئی خوش نصیب دوسری قسم میں ہے، اور کوئی سعادت مند تیسری قسم میں ہے۔ اس امت میں اہل ایمان کی 4تھی قسم کوئی نہیں ہے۔ قسم ہی کے اہل ایمان ہیں۔ ان 3 قسموں سے ہٹ کر جو شخص بھی ہے اس کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تینوں قسموں کے اہل ایمان کا ذکر فرمایا۔ پہلی 2 قسم کے خوش نصیب سعادت مند اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی بیان فرمائی، ان کا انجام اور ان کا خاتمہ بھی بیان فرمایا، اور تیسری قسم کے اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائیں، علامات اور نشانیاں بیان فرمائیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ ان آیات کو سمجھیں۔ اہل ایمان کی پہلی قسم للفقراء المہاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ اس امت میں اہل ایمان کی پہلی قسم، اہل ایمان کا پہلا گروہ وہ سعادت مند مہاجرین ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کیا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی، پھر ایمان قبول کرنے کے بعد بیعت کرنے کے بعد محض ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اخرجوا من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، اموالہم، ان کو ان کے مالوں سے بے دخل کیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ مہاجرین اپنے مالوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر بار کو، اپنے کنبہ قبیلہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دنیا کی ہر دولت کو قربان کر دیتے ہیں، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا پہلا طبقہ، اہل ایمان کا پہلا گروہ، اہل ایمان کی پہلی قسم، ان کو قرآن کریم نے نام دیا ہے مہاجرین کا۔ اہل ایمان کا، اس امت کا سب سے پہلا گروہ ان آیات میں، بھائی اس گروہ کو کیا نام دیا گیا؟ مہاجرین۔ یہ پہلا طبقہ ہے اس امت میں ایمان والوں کا۔ اس پہلے طبقے کے بارے میں فرمایا اولئک هم الصادقون، اہل ایمان کا یہ طبقہ سچے لوگوں کا طبقہ ہے، یہ صادقون سچوں کا طبقہ ہے، اپنے قول میں سچے، اپنے فعل میں سچے، اپنی زبان کے سچے، اپنے دل کے سچے، اپنے ہر وعدے کے سچے، اولئک هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام یہ بیان فرمایا۔ یہ پہلا طبقہ۔ اور دوسرا طبقہ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اہل ایمان کا دوسرا خوش قسمت، خوش نصیب گروہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان والوں کو اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا، ایمان والوں کو اپنے شہر میں، اپنی سرزمین میں ٹھکانہ دیا، ان مہاجرین کو اپنے کاروبار میں شریک کیا، اپنے گھروں میں شریک کیا، اپنے اہل و عیال میں، اپنے کاروبار میں شریک کیا۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو بھی ایمان والا ہجرت کر کے ان کے پاس آیا، انہوں نے ہر مومن مہاجر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، ہر مومن مہاجر کو اپنے اہل و عیال سے بڑھ کے چاہا، اور وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود ضرورت مند تھے، اپنی ضرورت کو دبا کر مہاجرین کی ضرورت کو پورا کیا، خود تنگ دست تھے، اپنی تنگ دستی کو برداشت کر کے آنے والے مہاجرین کے ساتھ تعاون کیا،
اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال میں شریک کیا، اپنا بھوک برداشت کر کے مہاجرین کا پیٹ بھرا، اپنی پیاس برداشت کر کے مہاجرین کی پیاس بجھائی۔ یہ خوش قسمت خوش نصیب گروہ جنہوں نے آنے والے مہاجرین کو خوش آمدید کہا، فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہ خوش قسمت طبقہ بھی فلاح پانے والا ہے۔ اس خوش قسمت طبقے کو قرآن کریم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام دیا ہے، پتہ ہے جی کیا نام ہے؟ انصار۔ انصار وہ خوش قسمت، وہ خوش نصیب طبقہ ہے جنہوں نے آنے والے مومن مہاجرین کو اپنے کاروبار میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی سرزمین میں شریک کیا اور ان کو اپنے سینوں کے ساتھ لگایا۔ یہ مہاجرین کا، اہل ایمان کا دوسرا طبقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو حضرات گرامی، اہل ایمان کے یہ دو طبقے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ اہل ایمان کا پہلا طبقہ مہاجرین کا، اہل ایمان کا دوسرا طبقہ انصار کا۔ مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے تمغہ دیا اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ انصار کو اللہ تعالیٰ نے تمغہ امتیاز دیا اولئک ھم المفلحون، یہ فلاح پانے والے کامیاب ہیں۔ ان دو طبقوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں تیسرے طبقے کا ذکر کیا۔ انتہائی توجہ کے ساتھ بیداری میں جاگتے ہوئے بات سمجھیں، اللہ کا قرآن آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا تیسرا طبقہ والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد لوگ آئے ہیں، بعد میں آنے والے لوگ، کیا معنی؟ مہاجرین چلے گئے، انصار چلے گئے، مہاجرین و انصار کا زمانہ ختم۔ والذین جاءوا من بعدہم، جو تیسرا طبقہ ان کے بعد آیا، وہ طبقہ کون سا ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان علامات اور نشانیوں کو اچھی طرح سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تیسرے طبقے میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بد نصیب اس طبقے میں شامل نہیں ہے، اس تیسرے طبقے میں شامل نہ ہونے کا، اچھی طرح سمجھیں، اس تیسرے طبقے میں شامل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہے۔ اس تیسرے طبقے میں شامل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ یہ تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ فرمایا جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ یہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اپنی مغفرت، اپنی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے ہیں وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یا اللہ ہم سے پہلے جو خوش قسمت ایمان والے دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم سے پہلے جو اہل ایمان کا گروہ، ہم سے پہلے جو اہل ایمان کا طبقہ دنیا سے چلا گیا ہے، یا اللہ ہمارے ان مومن اور ان اہل ایمان بھائیوں کی بھی بخشش فرما دے جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، اور یا اللہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، یا اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان کے بارے میں کسی قسم کا بغض پیدا نہ فرمانا،
کسی قسم کی دشمنی اور کسی قسم کا حسد، کسی قسم کا کھوٹ اور کینہ ان ایمان والوں کے بارے میں پیدا نہ فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں کرتے کرتے کہتے ہیں ربنا انک رؤوف الرحیم، یا اللہ آپ ہی مہربان ہیں، آپ ہی رحم فرمانے والے ہیں، اپنی مہربانی سے، اپنے رحم سے، اپنے لطف سے ہمیں ایسا بنا دے ہم پہلے ایمان والوں کی بخشش کی دعائیں کرتے رہیں اور پہلے ایمان والوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھیں۔ جو سابقہ ایمان والے ہیں ان سابقہ ایمان والوں کا بغض، ان کا کینہ ہمارے دلوں میں نہ ہو۔ فرمایا یہ تیسرا طبقہ ہے جو پہلے گزرے ہوئے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، اسی تیسرے طبقے کے بارے میں اچھی طرح چند باتیں سمجھ لیں۔ یہ جو آیات ہیں، ان تینوں آیات کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو عظیم صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ میں ماموں لگتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں آیات کو پڑھتے ہیں۔ للفقراء المہاجرین والذین تبوؤوا الدار والذین جاؤوا من بعدہم، ان تینوں آیات کو پڑھ کے سعد بن ابی وقاص فرمایا کرتے تھے لوگوں، مہاجرین کا اہل ایمان کا طبقہ گزر چکا، انصار کا اہل ایمان کا طبقہ گزر چکا، ایمان والے مہاجرین بھی چلے گئے، انصار بھی چلے گئے۔ اے موجودہ دور کے لوگوں اور قیامت تک آنے والے لوگوں، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اس تیسرے طبقے میں شامل ہو جاؤ۔ تمہارے لیے خیر، تمہارے لیے فلاح یہی ہے، تیسرے طبقے میں شامل ہو جاؤ۔ اگر تم تیسرے طبقے میں بھی خدا نخواستہ شامل نہ ہوئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اہل ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو ایمان والوں کا طبقہ، تیسرا طبقہ، ایمان والوں کا تیسرا گروہ وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ تیسرا گروہ وہ ہے جو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے پہلے جو ایمان والے گزر چکے ہیں، یا اللہ ان ایمان والوں کی بخشش فرما دے، اور یا اللہ ان ایمان والوں کی دشمنی ہمارے دل میں پیدا نہ فرمانا۔ جو ہم سے پہلے ایمان والے گزر چکے ہیں ان کا کینہ، ان کا بغض، ان کا حسد ہمارے دل میں پیدا نہ فرمانا۔ کیا معنی؟ بس ایمان والا وہ ہے، اچھی طرح بھائی سمجھ لیں، مومن وہی ہے جو مہاجرین کے لیے بخشش کی دعا بھی کرے اور مہاجرین کے لیے اپنے دل کو صاف رکھے، انصار کے لیے بخشش کی دعا بھی کرے اور انصار کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھے۔ جو بد نصیب اہل ایمان کے پہلے دو طبقوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتا، جو پہلے دو طبقوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف نہیں رکھتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے پاس ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ایمان کی دولت نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی جو اہل بیت کے ممتاز ترین افراد میں سے ہیں، خانوادہ رسول کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اہل بیت رسول کے ساتھ تعلق ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگ آئے، ان کی مجلس میں آ کے بیٹھے اور دوران گفتگو صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع، صحابہ پہ تنقید شروع کر دی۔
صحابہ کی لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، صحابہ کے بشری تقاضوں کے تحت عیوب کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ امام جعفر صادق نے ان کی باتیں سنی، اللہ کیا فرمایا؟ فرمایا تم مہاجرین میں سے ہو، وہ مہاجرین جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہنے لگے نہیں، ہم مہاجرین میں سے تو نہیں ہیں۔ فرمایا کیا تم ان انصار میں سے ہو جن انصار کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، کیا تم ان انصار میں سے ہو؟ کہنے لگے نہیں، ہم انصار میں سے بھی نہیں ہیں۔ فرمایا نہ تم انصار میں سے ہو نہ تم مہاجرین میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس تیسرے طبقے کا ذکر فرمایا کہ تیسرا طبقہ وہ ہے جو انصار اور مہاجرین کی لغزشوں اور غلطیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتا ہے، انصار اور مہاجرین کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی دعا کرتا ہے۔ اور بدبختو، نہ تم مہاجرین میں سے نہ تم انصار میں سے نہ تم انصار و مہاجرین کے لیے دعائیں کرنے والوں میں سے ہو، نہ تم انصار و مہاجرین کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھنے والوں کے بارے میں سے ہو، ایمان والوں میں سے تم نہیں ہو۔ بتاؤ تمہارا تعلق کس طبقے کے ساتھ ہے؟ حضرات گرامی یاد رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انصار کے بارے میں، مہاجرین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں فرمایا دعو لی اصحابی، لوگو میری وجہ سے میرے صحابہ کو چھوڑ دو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، واحفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں میری وجہ سے، میرے صحابہ کے بارے میں میری وجہ سے تم محتاط رہو، اس لیے کہ اصحابی یہ میرے صحابہ ہیں۔ اگر میرے صحابہ سے کوئی لغزشیں ہوئی ہیں، میرے صحابہ سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں، میرے صحابہ سے کوئی عیوب سرزد ہوئے ہیں، لیکن چونکہ میرے صحابہ ہیں، میں اس موقع پہ آپ کو ایک مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ کسی کا باپ ہو، کسی کا دادا ہو، چچا ہو، خدا نہ خواستہ کسی کی ماں ہو، بہن ہو، اس شخص کو پتہ چل گیا میرے باپ سے یہ کوتاہی سرزد ہوئی ہے، میرے چچا سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میری ماں سے، میری بہن سے، میری چچی سے، خالہ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ کوئی بھی غیرت مند اور کوئی بھی صاحب شعور اپنے باپ کے گناہوں کی تشہیر نہیں کرتا، کوئی بھی غیرت مند اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی خالہ، پھوپھی کے عیوب کو اچھالتا نہیں ہے، اسے اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا ہے کہ اگرچہ اس نے غلطی کی ہے، میرا باپ ہے، اپنے باپ کے عیوب کی تشہیر نہیں کر سکتا، میری ماں سے غلطی ہوئی ہے، بہن سے غلطی ہوئی، تشہیر نہیں کر سکتا۔ لوگوں، جب ہم اپنے متعلقین کے عیوب کی تشہیر کرنا اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں، اصحاب رسول سے جو لغزشیں ہوئی ہیں، اصحاب رسول سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اصحاب رسول کی کوتاہیوں کو اللہ نے معاف بھی فرما دیا ہے، اصحاب رسول کے عیوب پہ اللہ تعالیٰ نے قلم مغفرت پھیر دی ہے۔ حالانکہ میرے متعلقین کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے مجھے نہیں پتا، اصحاب رسول کی تمام لغزشیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں۔ اصحاب رسول کی لغزشوں کو، اصحاب رسول کی کوتاہیوں کو مشہور کرنا، برسر منبر و محراب بیان کرنا، ایسا شخص ایمانی غیرت سے خالی ہے، ایمانی جذبے سے خالی ہے۔ ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے جب صحابہ کرام کے عیوب، صحابہ کرام کی لغزشیں سامنے آئیں، یہ کہو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میرے اللہ نے صحابہ کی تمام لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جب صحابہ کی ساری غلطیاں رب نے معاف فرما دی ہیں، سید عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کچھ بدبخت لوگ
صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں، حالانکہ وہ دور تھا صحابہ کا دور تھا، اس دور میں بھی بدبخت منافقین یہود تھے جو صحابہ پہ تنقید کرتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا، عائشہ صدیقہ نے فرمایا امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی، ایمان والوں کو تو حکم دیا گیا ہے کہ نبی کے صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کرو، فسبوہم، یہ صحابہ کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، حالانکہ صحابہ کی غلطیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مغفرت کی دعا کرنے کا حکم ہے۔ یہ جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، ما تعجبون من ھذا، اس پہ تعجب نہ کرو، انقطع عنہم العمل، اللہ نے صحابہ کے اعمال کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، لیکن اللہ نے صحابہ کے اجر کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ کیا معنی؟ جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، صحابہ پہ تنقید کرنے سے اصحاب رسول کے اجر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اچھی طرح سمجھ لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی لغزشیں، کمیاں کوتاہیاں اللہ نے معاف فرما دی ہیں۔ ابھی قریب زمانہ کے ایک بہت بڑے اہل ایمان میں سے ایک اپنے وقت کے جید عالم مفسر قرآن ولی کامل گزرے ہیں آپ کسی گجرات شہر میں، سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ ان کا جملہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں صحابہ کرام کے بارے میں شہد کی مکھی بننا، صحابہ کے بارے میں گندی مکھی نہ بننا۔ کیا معنی؟ شہد کی مکھی عمدہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی صاف ستھرے پھولوں پہ بیٹھتی ہے، اور گندی مکھی گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے۔ صحابہ کرام کی عظمتوں کو دیکھو، صحابہ کی فضیلتوں کو دیکھو، صحابہ کے مقام اور مرتبے کو دیکھو، اور صحابہ کرام سے بتقاضۂ بشریت اگر غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ نے معاف فرما دی ہیں۔ صحابہ کی کوتاہیوں کے بارے میں بس آخری فرمان ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا۔ عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں بعد میں آنے والے ایمان والوں کو مغفرت کا حکم دیا ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے، سَيَقْتُلُونَ، صحابہ میں قتل و قتال ہوگا، صحابہ میں لڑائیاں ہوں گی، صحابہ میں اختلاف ہوگے، اللہ سب کچھ جانتے تھے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں مغفرت کی، بخشش کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اہل ایمان کا طبقہ، تیسرا طبقہ وہی ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں بخشش کی دعائیں کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھنے کی دعائیں کرتا ہے۔ جو صحابہ کی کوتاہیوں کی تشہیر کرے، صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھے، وہ اہل ایمان میں سے ہرگز نہیں ہے۔ جو اہل ایمان میں سے نہیں ہے، ظاہر اہل کفر میں سے ہے، منافقین میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بدبخت بد نصیب لوگوں سے ہر مسلمان کی اور ہر اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔